اور یہ کیفیت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جب اللہ کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے نا، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ تو سب سے مشکل چیز ہے، ہر معاملے میں وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ توکل سے مراد یہ کہ اپنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، بلکہ وہ کہیں کہ یہ ہم نے اپنی ایفرٹ پٹ کی، اب اللہ کی مرضی۔ جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، کہ پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی رزلٹ خلاف نکل آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے، چاہے وہ چیز آپ کو نقصان بھی پہنچا رہی ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے، ظاہر ہے، آزمانا تو ہے اللہ نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، خالی نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کی ہوئی ہے، جیسے وضو قائم، مسلسل نماز، مسلسل قائم۔ مسجد میں تو نماز صرف ادا ہو رہی ہوتی ہے، قائم ہر وقت رہنی چاہیے، یعنی نماز میں جو اللہ سے عہد کیا ہے وہ بعد میں قائم رہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی دربار پہ پہنچ گئے مانگنے کے لیے، ابھی تو آپ عہد کر کے آئے تھے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکلتے ہی عہد توڑ دیا۔ نماز میں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اپنا شو کر کے آئے، اور باہر نکلتے ہی آپ نے کاروبار میں ڈنڈی مارنا شروع کر دی، حقوق العباد میں گھپلا کرنا شروع کر دیا، تو کیا پھر اس پہ عمل کیا؟ تو یہ نماز قائم کرنا یہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی دیا اللہ نے ہوا ہے، اللہ اپنا دیا ہوا مال جب اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو اسے مال دیا تھا اس نے میری راہ میں خرچ کیا، حالانکہ یہ کوئی کمال تو نہیں ہونا چاہیے، دیے اس نے تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی اس لیول کی ہے کہ سورہ البقرہ میں تو اللہ نے کہا کہ یہ قرض حسنہ ہے مجھ پر، دیا اس نے ہے۔ جب آپ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم نے میری راہ میں خرچ کیا یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، اور اس قرض کا بدلہ میں آخرت میں 700 گنا، بلکہ بعض کے لیے اس سے بھی بڑھ کر لوٹاؤں گا۔ اتنا کوئی قدر کرنے والا ہے کہ دیا ہوا اس کا اسی کو لوٹایا جائے، جس سے لے کے اسے لوٹایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ جو تو نے مجھے واپس کیا نا، میرا دیا ہوا مال، یہ گویا میرے ذمہ قرض ہوا، میں تمہیں واپس کروں گا، اور اتنا نہیں 700 گنا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے، آخرت میں ملے گا کسی بھی شخص کے اخلاص کے مطابق۔ تو یہ اللہ ہی کی قدر دانی ہے، اللہ ہی اس طرح کا قدر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اولئک ہم المؤمنون حقا، ایسے لوگ پھر کٹر قسم کے مسلمان ہیں۔ ہاں جی، کٹر وابی تے کٹر سنی تے کٹر شیعہ اور کٹر مؤمن۔ کٹر مؤمن، سچے مؤمن اپنے دعوے میں ایسے ہیں اہل ایمان جن میں یہ خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو ان کے دل کانپ اٹھے، آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے، اور توکل کریں اللہ کے اوپر، اور نماز کو قائم رکھیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، یہ سب سے مشکل ہے۔ زبانی جمع خرچ، کسی کے ساتھ اپنا اخلاص شو کرنا، یہ بڑا آسان ہے۔ مال خرچ کرنا، جیب ڈھیلی کرنا، اس وقت پتا چلتا ہے کہ آپ کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں۔ سب سے مشکل ہی مال ہے۔ مجھے اشفاق احمد صاحب کا وہ جملہ یاد آ گیا من چلے کے سودے میں، تو جب وہ اس کا وہ جو ہیرو ہے نا ارشاد، وہ جب اپنے اسٹوڈنٹس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس دوران وہ کہتا ہے کہ
یہ جو میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں نا، یہ میں اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوں. اگر میں تم پہ کوئی مال خرچ کر رہا ہوں تو یہ میں اپنی زندگی تم پہ خرچ کر رہا ہوں. کیوں؟ مال کیسے کمایا جاتا ہے؟ زندگی خرچ کر کے. اپنا ٹائم، تن من دھن لگاتے ہیں نا، کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ مال کماتے ہیں نا. تو جب آپ کسی کو مال دے رہے ہیں گویا آپ اپنی زندگی اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا ایک حصہ لگا کے آپ نے وہ مال کمایا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہی تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حضور خیرات نہ کر دو. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. میں 40-50 منٹ میں نے قرآن کلاس میں اس پہ گفتگو کی تھی. انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی جوانی ہے، جب سارے اعضاء سلامت ہوں. جب آپ آہستہ آہستہ اگلی عمروں میں جانا شروع ہوں گے 40+ تو عمر 40 تے جان کالی، یہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ جیسے ہی عمر 40 ہوئی جان کے اوپر افتادیں ٹوٹنی شروع ہو گئی. ایک ایک کر کے آپ کو آئے دن خبر ملے گی اب میری نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ ساروں کی ہوتی ہے 40 کے بعد، یہ نیچرل چیز ہے. پھر کسی کو خبر ملے گی کہ جی اس کے جو ہے وہ گردے سے ہی کام نہیں کر رہے، کسی کو خبر ملے گی کہ اس کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، کسی کو کوئی خبر ملے گی. آہستہ آہستہ یہ خبریں جمع ہوتی اتنی خبریں ہوں گی کہ ایک دن آپ کی اپنی خبر آ جائے گی کہ ہاں جی کام ہو گیا، اینڈ لگ گیا بندہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک معاملہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. جو لوگ یہ خوبیوں کے حامل ہیں نا، ایمان ان کا بڑھتا ہے آیات سننے سے، اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے لوگ حقیقتاً جو مؤمن ہیں نا، سچے مومن وہ ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ہیں ان کے رب کے حضور درجات، ومغفرہ اور مغفرت، ورزق کریم اور باعزت روزی. آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ایسے لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. جزيرة